بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کی مہلک وبا اور معمولات رمضان۔ تحریر عبدالاحد حقانی۔ الحمدللہ، امت محمدیہ چند دنوں بعد دنیا پر رحمت کا باب اول لیے ہوئے اور مسلمانوں کے اسلامی طریقے سے اظہار مسرت و تشکر رکھنے والے بہت مقدس مہینے رمضان المبارک کا استقبال کرنے جا رہی ہے۔ اس مہینے کے دوران ہر بندہ اپنے خالق حقیقی کے سامنے اپنی عبودیت کا اظہار کرتا ہے۔ اس ماہ مسعود کی خاص عبادت پورے مہینے میں روزہ رکھنا ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جس میں مسلمان سورج کی روشنی کی انتہا تک کھانے پینے اور دوسری خواہشوں کا مقابلہ کرتا ہے اور رات کے اکثر حصوں میں تسبیح و تمہید و تمجید کا فرض انجام دیتا ہے۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی کے مطابق روزوں کی فرضیت میں کارفرما حقیقت و تقوی کا حصول ہے۔ اس مہینے میں خالق کائنات کی طرف سے قرآن جیسی مقدس ترین اور رہتی دنیا تک عالم انسانیت کی رہبری کا سرچشمہ رہنے والی کتاب کا نزول ہونا طے کیا گیا۔ بقول علماء، اس بابرکت مہینے میں دنیائے اسلام نے زندگی بخش پیغام کا حرف اول سنا، دنیا پر رحمتوں کے دروازے کھلے اور اسے انسانی برادری میں مساوات، خدائے قدوس کی وحدانیت اور انسانی عظمتوں اور رفتوں کے پیغامات دیے گئے۔ صحیح بخاری میں درج حدیث قدسی ہے کہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو پابند زنجیر کر دیا جاتا ہے، تو یقیناً ہر وہ بندہ بشر جس کے قلب میں ایمان کی قندیل روشن ہو، معرفت الہی، رضائے الہی کی طرف ہو، وہ یقیناً اس مہینے کی برکات سے فیض یاب ہونا چاہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی آمد پر یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، ہمیں سلامتی عطا فرما رمضان میں، اور سلامتی عطا فرما رمضان کو مجھ سے اور میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبول فرما۔ ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ بقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ہے۔ یہ لوگوں کے ساتھ مواسات اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ انعام اور ہر اس شخص پر کرتا ہے جو کسی بھی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ، ایک عدد کھجور، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرا دے۔ ہاں، جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس سے کبھی پیاس نہ لگے گی، تاں کہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے اپنے غلام، خادم اور ملازم وغیرہ کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے اور آگ سے آزادی دیتا ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت ہم پوری دنیا کے ساتھ اس وبا کا سامنا کر رہے ہیں جسے کووڈ-19 عرف عام میں کرونا وائرس کہا جا رہا ہے۔ اس وبائی مرض نے ثابت کر کے رکھ دیا ہے کہ انسان کی اوقات اتنی سی ہے کہ ایک خوردبینی وائرس اسے گھر میں قید کر کے اس کی ساری اکڑ نکال دیتا ہے۔ 1 ملی میٹر کے ہزارویں حصے پر مشتمل وائرس نے عالمی طاقتوں کو بے بس کر دیا ہے۔ آج پوری دنیا اس سے لڑ رہی ہے۔ کرونا وائرس نے انسانی صحت اور جان کے بعد سب سے زیادہ عالمی معیشت کو متاثر کیا ہے۔ دنیا کو آہستہ آہستہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے کون سی حکمت عملی بہتر ثابت ہو رہی ہے۔ اس ضمن میں ابھی تک سامنے آنے والی حکمت عملی کے 3 پہلو ہیں، یعنی لاک ڈاؤن، معاشی پیکیجز اور آزمائشی علاج، جسے طبی زبان میں کلینکل ٹرائلز کہا جاتا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ یا سماجی دوری اس جنگ کا سب سے اہم مورچہ ہے۔ ہمیں رمضان المبارک کے روزوں میں پنہاں احتیاط کے حوالے سے کورونا کے انسداد کے SOPs پر عمل کرنے میں میسر آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں بطور مسلمان یہ بات جان لینی ہوگی کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت ہے
اور اس امانت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لمحے کو احساس ذمہ داری کے ساتھ بسر کریں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہمیں اشرف المخلوقات کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر ہم حیوانات اور جمادات سے بھی پست ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہی تو تھا جسے پہاڑ تک نہ اٹھا سکے، مگر انسان نے اس کے لیے اپنے کندھے پیش کر دیے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے، ہم نے اپنی امانت آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈرے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے احکام پر عمل ہمارے لیے ایک مقدس امانت کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم پوری دیانت داری کے ساتھ اس پر پورے اتریں۔ اگر کہیں اس میں خیانت ہوگی تو پھر وہ امتیاز ختم ہو جاتا ہے جو ہمیں کائنات اور کائنات کی ہر چیز کے مقابلے میں عطا کیا گیا ہے۔ ارشاد قرآنی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں میں تقوی القلوب یعنی غلط کاموں سے قلبی نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر سکھاتا ہے اور عدل کی تعلیم دیتا ہے۔ عربی میں عدل کے معنی یہ ہے کہ اس چیز کو دو برابر حصوں میں اس طرح بانٹ دیا جائے کہ ان میں ذرا سی بھی کمی بیشی نہ ہو، اپنی ذات سے بھی انصاف ہو اور دوسروں سے بھی انصاف ہو۔ قرآن مشکل لمحوں میں پست ہمت ہونے کے بجائے صبر و استقامت کی تلقین کرتا ہے، دوسروں کی اختلافات وسیع کرنے کے بجائے انہیں ختم کرانے کی جدوجہد کو پسند کرتا ہے، اور آخر میں یہ کہ وہ تمام اچھے کاموں کو تقویٰ کے دائرے میں شامل کر کے ایک حسین اور خوبصورت زندگی کا جامع نقشہ پیش کرتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین لین دین اور تجارت میں نفع کمانے کے معاملے میں عوامی فائدہ کا ہر وقت خیال رکھتے تھے، اور کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرتے تھے جس سے معاشرے میں عدم توازن یا عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو۔ تم ایک ایسی امت ہو جسے عوام کے احتساب کے لیے آگے بڑھایا گیا ہے تاکہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ قرآن حکیم کی انہی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں فرد اور جماعت ایک دوسرے کے ارتقاء میں مددگار اور معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ملت فرد کا سہارا بنتی ہے اور فرد ملت کا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے سے غفلت کرنے کا کیا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے کیجیے جسے پڑھنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آج سے 14 صدی پیشتر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا عالم کیا ہوگا جب تم نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اور زیادہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عالم ہوگا تمہارا اس وقت جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی کا درجہ دو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حیران تھے کہ کیا مسلمان کہلانے والے معاشرے میں ایک ایسا دن بھی آئے گا جب یہ باتیں ہوں گی؟ وہ تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور پھر برائیوں سے نہ روکنے کے آغاز کا یہ خوفناک انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا کہ کیا عالم ہوگا اس وقت تمہارا جب تم نیکی سے روکو گے اور برائیوں کی تبلیغ کرو گے۔ گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کرنے والوں کو معافی ملتی ہے، برائیوں پر فخر اور گناہوں پر اکڑنے والوں کو خدا کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس کے ہاں معصیت کی بخشش ہے لیکن بغاوت کی نہیں۔ اٹھیے اور معاشرے کو برائی سے روکنے کی جدوجہد کیجیے، ورنہ مستقبل کی خود بیانک انجام پوشیدہ ہے۔ اس وقت اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ مسلمان ہونے کے بعد ہمیں اس کار حیات میں اپنے اعمال کے نتائج و ثمرات پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ذمہ داریاں سونپی ہیں انہیں بطور آسان پورا کرنے کی کوشش کریں۔ انہیں ذمہ داریوں کو
پورا کرنے پر ہمیں خلافت و نیابت الہی کا تاج سر پر رکھنے کے قابل ہوں گے اور دوسری قوموں کو بھی سیدھی راہ دکھائیں گے۔ اسلام حرکت اور جدوجہد کا دین ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ جو ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان پر اپنے قرب کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ اسلام میں محنت و مشقت اور جدوجہد کو جتنا پسند کیا گیا ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں اکثر سستی اور کاہلی سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ ماہ رمضان میں ہم روزے رکھیں گے۔ اگر ہم ایمانی جوش و جذبہ اور خود احتسابی کے چارٹر کو سامنے رکھ کر ماہ سیام گزارنے کا اہتمام کیا تو یقین سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم انشاءاللہ رمضان مبارک کی برکات اور اس کی تہ میں کارفرما حقیقت صادقہ و ظاہرہ کی بدولت اس عالمی وبا اور جان لیوا آفت سے نمبرد آزما ہونے میں کامیابی سے سرشار ہو سکیں گے۔ روزے کی حقیقت کے بارے میں صاحب مفردات امام راغب کہتے ہیں کہ صوم کے اصل معنی کسی چیز سے رک رہنے کے ہیں، خواہ اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو یا گفتگو کرنے اور چلنے پھرنے سے۔ گویا اس حوالے سے یہ لاک ڈاؤن ہی ہے۔ ایک طرف اللہ کی طرف شیطان کو پابند سلاسل لاک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے تو دوسری طرف انسانی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ اور پاؤں کے روزے کے تصور و عمل سے روزے دار مسلمان کا خود کو رمضان میں ایک خاص قسم کے لاک ڈاؤن کے عمل کا پابند کر لینا سمجھا جا سکتا ہے۔ روزہ روحانی صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کی بہتری کا بھی ضامن ہے اور اس کی یہ صفت بھی لفظ تقویٰ کے ضمن میں عیا ہو جاتی ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تقویٰ کے اصل معنی اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانے کے ہیں جس سے گزن پوچھنے کا اندیشہ ہو۔ اس مقام پر تقویٰ کو اس کے مخصوص اصطلاحی مفہوم کی بجائے عمومیت کا رنگ دے دیا جائے اور لغوی اعتبار سے بچاؤ کے اس پہلو کو روح اور اعمال کے علاوہ جسم سے متعلق بھی مان لیا جائے تو اپنے روحانی اور مادی فوائد کے اعتبار سے روزے کی حکمت قرار پاتی ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے اہل ایمان کو اپنے باطن اور اپنے روح کی تمام کیفیات باطلہ سے بچاتے ہیں، اپنے اعمال کو ان آفات سے بچاتے ہیں جو انہیں خراب کرتی ہیں، اور اپنی جسمانی صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں تعلیمات اسلامی کی روشنی میں اس ماہ مبارکہ میں حاصل ہونے والی روشن اور اعلیٰ تعلیم و تربیت میں پوشیدہ حکمت کو اپنے آنے والی نسل اور عالمی برادری کے لیے زندگی کا محفوظ موٹا بنانے کی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پیغام عام کرنا ہوگا کہ اللہ نے ہم انسانوں کو ارادہ اختیار کی قوت سے نوازتے ہوئے جن احکام کا پابند کیا ہے ہمیں بطور مسلم اور اس کے بندے ان سے انحراف نہ کرتے ہوئے عالمی انسانیت کی بھی فکری عملی آگہی کا سامان کریں گے۔ ماہرین نفسیات کی یہ بات کہ ان چند ہفتوں میں عوام کی اکثریت جن مثبت عادتوں کو اختیار کرے گی وہ ان کے معمولات کا حصہ بن جائیں گی، ہمیں ماہرین کی اس رائے کو ہر وقت سامنے رکھ کر روزہ و شب مثبت سرگرمیوں میں بسر کرنا ہوں گے تاکہ ہم اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرتے ہوئے ملک و قوم کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اللہ حافظ۔